بلوچستان کی تاریخ بہت وسیع اور دلچسپ ہے۔ مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں اس سرزمین کا حصہ رہی ہیں۔ اتنی طویل تاریخ کو ایک ہی بار میں سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ کو بلوچستان کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختصر مگر جامع انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم پری اور پوسٹ اسلامک بلوچستان کی تاریخ پر بات کریں گے، یعنی وہ دور جب یہاں انڈس ویلی سویلائزیشن کے آثار ملتے تھے۔ تو چلیے وقت کے پہیے کو پیچھے لے چلتے ہیں اور اس تاریخ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی، جو دنیا کی سب سے پرانی اربن سویلائزیشنز میں سے ایک تھی۔ بلوچستان اس تہذیب کا ایک امپورٹنٹ حصہ تھا اور یہاں مہر گڑھ جیسے مقامات ہیں جہاں سے 7000 BC کی سیٹلمنٹس کے آثار ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زراعت کرتے تھے، پوٹریز بناتے تھے اور ٹریڈ میں انوالو تھے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے ساتھ ان کے اسٹرانگ کمرشل روابط تھے۔ امیجن کریں کہ ہزاروں سال پہلے بھی بلوچستان کے بازاروں میں دور دراز سے تاجر آتے ہوں گے۔ پھر تقریباً 550 BC میں یہ علاقہ ایچمنڈ امپائر کا حصہ بن گیا، جو ایک پرشین سلطنت تھی۔ بلوچستان اس وقت گڈروسیا کے نام سے جانا جاتا تھا اور پرشیا سے انڈیا جانے والی تجارتی راستوں میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ فارسی یہاں ایڈمنسٹریشن لے کر آئے اور زرتشتی متعارف ہوا اور لوکل کلچر پر پرشین اثرات پڑنے لگے۔ پھر 326 BC میں الیگزینڈر یہاں سے گزرا، لیکن سفر آسان نہیں تھا۔ گڈروزیا کے ریگستان میں اس کی فوج کو ایکسٹریم ہارڈشپس کا سامنا کرنا پڑا، پانی کی کمی اور سخت گرمی۔ کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر کی فوج کا بڑا حصہ یہاں کی ہارش کنڈیشنز کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ الیگزینڈر کے بعد یہاں گریک انفلوئنس بھی آیا۔ سیلوسڈ امپائر جیسی یونانی سلطنتوں نے یہاں کچھ عرصے حکومت کی، جس کا اثر ہمیں اینشینٹ آرکیٹیکچر اور ٹریڈ روٹس میں نظر آتا ہے۔ پھر کشان امپائرز، جس نے بدھزم کو بلوچستان میں انٹروڈیوس کیا۔ یہاں بدھسٹ سائٹس جیسے کہ فضیلچی اور دیگر اسٹوپس کے آثار ملتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بلوچستان میں سینٹرل ایشیا، چائنا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان امپورٹنٹ لنک تھا۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ سے کانسٹنٹ رہی ہے، یہاں کے لوکل ٹرائبز بلوچ، پشتون، براہوی اور دیگر قبائل اپنی ٹریڈیشنز کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ ہمیشہ سے آباد رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلطنتوں کے آنے جانے سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا نظام ہمیشہ سے ٹرائبل انڈیپینڈنس پر بیس کرتا تھا۔ بلوچستان کے عوام جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی اور یہ پاکستان میں شامل ہوئے، اور یہ ایک بہت ہی ریزیلینٹ اور ایک بہت ہی اسٹرانگ نیشن ہے۔ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ان کی 200 سال کی جو تاریخ ہے، اس میں انہوں نے ہر آنے والے انویڈر کا مقابلہ کیا، اس لیے کہ یہ اپنے رول میں رہنا چاہتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ سیلف رول کو بلیو کرتے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کی تاریخ صرف ایک جگہ کی کہانی نہیں، بلکہ مختلف سویلائزیشنز کا ایک میلٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہاں انڈس ویلی کے ٹریڈرز بھی تھے، پرشین امپائر کے ایڈمنسٹریٹرز بھی، الیگزینڈر کے تھکے ہوئے سپاہی بھی، اور کشان کے بدھسٹ مونکس بھی۔ یہ تمام لوگ آج کے بلوچستان کا حصہ بنے، اور یہ وہ کہانی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی رہی۔ اسلامی فتوحات کا آغاز 7ویں صدی میں ہوا، جس کے نتیجے میں بلوچستان کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں اسلام کی تعلیمات پھیلنے لگی اور بلوچستان دنیا کا حصہ بن گیا۔ اس سے پہلے بلوچستان مختلف قبائل کے زیر انتظام تھا، اور اس علاقے میں ایرانی سلطنت اور سندھ کے ہندو شاہی جیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ روابط تھے۔ یہاں ٹریڈ اور مائگریشن کا سلسلہ جاری تھا۔ 7ویں صدی میں جزیرہ نما عرب میں اسلام کا عروج ہوا، جس کے بعد مسلمانوں کی سلطنت نے اسلام کو دوسرے علاقوں میں پھیلانے کی کوشش شروع کی۔ راشدون قبیلے کے تحت مسلمان فوجیوں نے اپنے فتوحات کا آغاز کیا۔ بلوچستان کی جغرافیائی اہمیت نے اسے اسلامی پھیلاؤ کا ایک اہم ہدف بنا دیا۔ اسلامی فوج نے خلیفہ عمر بن خطاب کی قیادت میں بلوچستان پر حملہ کیا۔ جنرل سہیل بن عادی کی قیادت میں مسلم فوجوں نے یہاں قدم رکھا، جہاں مقامی حکمرانوں اور قبائل نے ان کا مقابلہ کیا۔ ابتدائی لڑائیاں سخت تھیں، لیکن مسلم فوج کی بہتر حکمت عملی نے ان کو کامیابی دلائی۔ 644 عیسوی میں مکراں کے ساحل پر معرکہ مکراں ایک اہم مقام پر ہوا۔ مقامی حکمرانوں نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن اسلامی فوج نے ان کی مزاحمت کو شکست دی۔ مکراں کی فتح کے بعد مسلم سلطنت نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ مقامی حکمرانوں کی جانب سے اسلام قبول کرنے اور اسلامی حکومت کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے اسلام کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ اس دوران اسلامی ماسک، اسکول، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے، جنہوں نے علاقے میں اسلامی تعلیمات کو پھیلایا۔ اسلام کے اثرات نے بلوچستان کے مقامی قبائل کی زندگی کو بدل دیا۔ اسلامی اصولوں کے مطابق قوانین کا نفاذ اور سماجی ڈھانچے میں تبدیلیاں آئیں، اور قبائلی روایات کو اسلامی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا۔ تاہم
کچھ مقامی قبائل اور حکمرانوں نے مرکزی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوتیں کی، لیکن آخرکار دبا دیا گیا۔ اسلامی حکمرانی نے بلوچستان کی ثقافت، سماج اور معاشرتی ڈھانچے میں گہرا اثر چھوڑا۔ اسلامی تعلیمات نے علاقے میں معاشی اور سماجی ترقی کو فروغ دیا اور بلوچستان اسلام کے زیر اثر ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ اسلامی آرکیٹیکچرز جیسے مساجد اور مدارس کا اثر آج بھی بلوچستان میں موجود ہے۔ اسلام کی آمد نے بلوچستان کی تاریخ اور شناخت کو نئی شکل دی، اور یہ تبدیلیاں اس خطے کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن گئیں۔